بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، اس کی وحدانیت پر ایمان، کلمہ توحید پر ایمان، یہ آج کا موضوع ہے۔ جب ہم توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے ایک بنانا یا ایک ماننا۔ اسی سے لفظ واحد نکلا ہے، احد نکلا ہے، اور یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ امام جرجانی اپنی مشہور کتاب تعریفات میں لکھتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے بارے میں معرفت کہ وہ رب کائنات ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار، اور اس بات سے انکار کہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید ذات و اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت جو پہلی قسم ہے، ربوبیت لفظ رب سے نکلا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو تمام کائنات کا پالنہار، رب، خالق، مالک اور رازق تسلیم کرنا۔ لیکن عزیزان گرامی، صرف اس توحید کا جو یہ پہلو ہے کہ اللہ رب ہے، صرف اس پر ایمان لے آنے سے انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، کفار قریش، ان کا اس توحید پر ایمان تھا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ یونس میں آیت ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے وہ ذات جو آپ کو آسمان سے اور زمین سے رزق فراہم کرتی ہے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے وہ ذات جو ہماری سماعتوں کی، ہماری بصارتوں کی مالک ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے وہ ذات جو زندہ کو مردے سے نکالتی ہے، مردے کو زندہ سے نکالتی ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے وہ ذات جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، تدبیر کر رہی ہے۔ آگیا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سارے لوگ کفار قریش کی طرف اشارہ ہے، یوں کہیں گے کہ وہ ذات اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ان تمام باتوں کا اقرار کر رہے ہو، اللہ کے رب ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اور پھر اس کی توحید بیان نہیں کرتے۔ تو یہ جو توحید کی قسم ہے، توحید ربوبیت، محض اس پر ایمان لانے سے انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ مومنون میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ چند سوالات کے ذریعے پوچھ رہے ہیں۔ آیت ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یوں کہیں کہ یہ پوری کی پوری زمین، کرۂ ارضی، اور جو کچھ اور اس میں ہے، زندہ یا مردہ، انسان یا کوئی اور، وہ کس کی ملکیت ہے؟ اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سارے کے سارے کہیں گے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یوں کہیں کہ کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے، راہ راست پر نہیں آتے؟ پھر فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ،
ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ان باتوں پر ایمان بھی ہے، اللہ کے رب ہونے کا یقین بھی ہے، لیکن اس کو واحد نہیں مان رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف توحید ربوبیت سے انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ توحید کا جو دوسرا پہلو ہے، دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کا جو لفظ ہے یہ الہ سے نکلا ہے۔ الہ کے معنی معبود کے ہیں، یعنی ایک معبود برحق ماننا، اس بات کا یقین ہونا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، اور وہ جو اس لائق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس توحید پر یقین رکھ کر، اس توحید پر ایمان لا کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ توحید ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تمام معبودان باطل کی نفی کرتے ہوئے ایک معبود حق کی توثیق کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اسے تسلیم کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور ناظرین، عبادت کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ہے محبت، اور دوسری بنیاد ہے تعظیم۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت سے ہمارے دلوں میں اللہ سے امید پیدا ہوتی ہے، اور اس امید کی وجہ سے ہم نیک اعمال میں لگ جاتے ہیں، صالح اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی جو تعظیم ہے، وہ جب ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو اللہ کی خشیت، اللہ کا رعب، اللہ سے خوف ہمارے دلوں میں آتا ہے، جو ہمیں ان چیزوں سے باز رکھتا ہے، ان کاموں سے باز رکھتا ہے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ توحید کی دوسری قسم ہے، توحید الوہیت۔ ہم جب نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید کے حوالے سے جو اس کا تیسرا پہلو ہے، وہ توحید ذات باری تعالیٰ اور اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے ہے۔ اسے توحید اسماء و صفات بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ وہ مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کی مخلوق میں، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی سماعت رکھتا ہے، بصارت رکھتا ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کہے کہ بھی میں بھی سمیع ہوں، میں بھی سماعت رکھتا ہوں، بصارت رکھتا ہوں، تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی آپ کی جو سماعت ہے اور آپ کی جو بصارت ہے وہ محدود ہے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں، ہماری صفات جو ہیں وہ ازلی اور ابدی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال کی صفت سے متصف ہے، اور ہر نقص سے، ہر خامی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ پہلا ادب، یہ پہلی شرط ہے توحید اسماء و صفات کو سمجھنے کے حوالے سے، کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کی ہم تشبیہ بیان نہیں کرتے، اس کی مخلوق میں سے کوئی مثال نہیں دیتے کہ اللہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے، بلکہ اللہ اس بات سے بہت اعلیٰ ہے اپنی مخلوق سے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا جو ادب ہے یا دوسری شرط ہے توحید اسماء و صفات کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حق میں صرف ان اسماء و صفات کا اقرار کیا جائے جن کا ہم قرآن مجید میں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر موجود پاتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام گھڑ کر نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ، یا اس کے ناموں میں کسی نام کا انکار کر سکتے، یعنی کسی نام کا ہم اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور کسی نام کو ہم حذف بھی نہیں کر سکتے، ختم بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازشیں کی۔
آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے چالیں چلیں اور اللہ نے بھی اپنی چال چلی، اور اللہ کی جو چال ہے وہ بہترین ہے، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اب کیا کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں، جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مکر کا، مکر کا مطلب چال چلنا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، تو یہ لفظ کہ اللہ نے چال چلی، مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں سے کیا ہم اللہ کا کوئی نام نکال سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کو مکار کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ خود سے اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کے ناموں میں سے کسی نام کو آپ ختم کر سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں، بلکہ وہی نام جو اللہ نے اپنے لیے بتائے ہیں قرآن مجید میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائے ہیں، انہی ناموں کا ہم اقرار کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جو تیسرا ادب ہے اس توحید کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں یا اللہ کے جو اسماء ہیں، اور یہ صفاتی اسماء ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کی کیفیت جانے سے گریز کیا جائے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کیفیت بیان کرنے میں لگ جائے کہ اللہ کا ہاتھ کس طرح ہے، تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ کی کیفیت نہیں بتائی۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو پہلے آسمان پر اترتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ کا جو نازل ہونا ہے، اترنا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے وہ اترتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا، تشریف فرما ہوا یا بیٹھا۔ تو اللہ کا عرش پہ بیٹھنا کس طرح ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، نہ اللہ نے بیان کی ہے نہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، تو ہم اس پر توقف کریں گے، ہم کیفیت بیان کرنے میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ جو بات نہیں بتائی گئی وہ اسی قابل تھی کہ نہ بتائی جائے۔ تو ایسا ایک واقعہ بھی ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا، تو کس طرح بیٹھا؟ تو امام مالک نے کہا کہ یہ جو استوا ہے، عرش پر بیٹھنا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے، لیکن اللہ کس طرح بیٹھا، اس کی کیا کیفیت تھی، وہ تو اللہ نے نہیں بتائی، تو اس کا جو پوچھنا ہوگا وہ بدعت ہوگی، تو آپ بھی ان معاملات میں نہ پڑیں۔ تو توحید اسماء و صفات کے یہ 3 اصول ہیں۔ ناظرین، توحید جو ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تمام انبیاء نے توحید کی طرف ہی لوگوں کو بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جو یہی دعوت دیتا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچ کے رہو۔ کلمہ توحید کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ کلمہ توحید دین میں داخلے کا باعث ہے، دین میں داخلے کا سبب ہے۔ اگر ہم کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہوگا۔ اور اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کلمہ توحید ادا کرتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اس کلمہ کے معانی سے وہ واقف ہو اور صدق دل سے، خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ اس کلمہ کو ادا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، کہ میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی خواب میں آپ کو یہ وحی کی گئی، اور اس نے مجھے
یہ اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آدھی امت کو جنت میں داخل کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کا جو آپشن ہے وہ لے لیا، شفاعت کو چن لیا۔ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ جو شفاعت ہے ہر اس شخص کے لیے ہوگا، ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حالت میں فوت ہوگا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے، اور ہمارا جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔